اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، اور آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک یہ 5 آیاتیں پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں جو وہ نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے، یعنی اللہ کے علاوہ ایک حصہ جو دیا اللہ نے ہے اور غیر اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال، تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تمہیں ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھتے ہو، تراشتے ہو، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور تم اللہ کے لیے ٹھہراتے ہو بیٹیاں، اور وہ اس چیز سے پاک ہے۔ کہنا کہ اللہ کی فلاں بیٹی ہے، استغفر اللہ، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ ٹھہراتے ہو جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور خود کہتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہوں، اگر بیٹی ہو جائے تو تم اس سے ناخوش ہوتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب تم میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جائے بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے کہ میرے یہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی ہوگی، استغفر اللہ۔ یعنی خود کو بیٹی پیدا ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو ذلت سمجھتا ہے اپنے لیے، استغفر اللہ، جو کہ بیٹی رحمت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے کہنا کہ اللہ کی بیٹی، نہ اللہ کی بیٹی ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، سبحانہ، ان چیزوں سے وہ اللہ پاک ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا ہے وہ لوگوں سے، من سوء، برائی کے مارے، ما بشر بہ، جو اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون، اس کو رہنے دے ذات قبول کر کے، ایمسکہ علی ہون، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے، ایمسکہ، اس کو رہنے دے، علی ہون، ذلت قبول کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دبا دے زمین میں، الا خبردار، ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں سے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثال جو ہے وہ اعلیٰ ہے، عظیم الشان ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، بیٹی ٹھہراتے ہیں، بیٹے ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، خود اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، اور جب کسی کو اللہ کہتے ہیں، یہ پتہ چلے کہ آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہر کسی کی چاہت مجھے بیٹا دے۔ دیکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں تو رحمت کا حساب ہی نہیں ہے۔ بیٹے جو ہیں وہ کیا ہیں،
نعمت ہیں، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں کے بارے میں، انعامات کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال خالق و مالک ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور نہ اللہ بیٹے دیتے ہیں، نہ بیٹیاں دیتے ہیں، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ ماں ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور سامعین کرام، میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام عرب ممالک میں رہنے والوں کے لیے، اور تمام یورپ میں رہنے والوں کے لیے۔ میں اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد میں ایک دینی ادارہ اور جامع مسجد بنا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ جو بھائی مجھے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے وہ یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کریں، تو اس ادارے کے لیے وہ 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ اپنی توفیق کے مطابق اس کو جگہ دیں، تاکہ یہ ایک ادارہ ایسا بنے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اسی ادارے کے لیے، اس کی عمارت کے لیے اور اس کے ماہوار اخراجات کے لیے پوری دنیا سے جو صدقہ جاریہ کے طور پر دینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میری کوشش ہے کہ اس عظیم ادارے میں پہلی سے لے کر میٹرک تک بچوں کو تعلیم جو ہے دی جائے گی، اسکول کی اور ساتھ مدرسے کی، ان کو قرآن حفظ کرایا جائے گا، ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور ان کو دینی مسائل، نماز، دعائیں اور نماز جنازہ، یہ سب کچھ ان کو پڑھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں، ان کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے، جب وہ کسی عہدے پر پہنچے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا ملک کی قیادت، فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، یا ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے صدر پاکستان بنے، تو ان کے سینے میں جہاں پر دنیاوی تعلیم ہو، وہاں قرآن ترجمے کے ساتھ ہو، دین کے مسائل ہوں، تاکہ وہ اللہ سے اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں، اور ملک کے پاکستان کے وفادار ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرنے والے ہوں، اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرنے والے ہوں۔ تو بھائیوں، اور اسی ادارے کے اندر میں ایک تبلیغی جماعت، ایسے افراد قائم کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لے کر محلے میں، گلی گلی میں، ہر گھر میں جائیں، جنہوں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو میرے بھائیوں، ان کو گھروں سے نکالیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو توحید سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، عبادت کے طریقے سکھائیں۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے مل کر کرنا ہے۔ تو اس دعوت اور تبلیغ کے شعبے میں آپ سب جو ہے میرے ساتھ معاون بنیں۔ جو بھائی تعاون کرنا چاہیں، اس میں حصہ لینا چاہیں، وہ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسج کریں اور اللہ کی مہربانی سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم جو دنیا میں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہمارے اس پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں یا فیس بک ہے، وہاں پر ضرور شیئر کریں، تاکہ ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور ہمارا یہ درس ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔